की गाड़ियां हैं हमारे पास, ये जी आईफोन नया आ गया है तो इसको लेना है। तो मैस कम्युनिकेशन ये जो सब्जेक्ट है हमें पढ़ाया जाता है कि येलो जर्नलिज्म के बारे में बताया जाता है, ड्रामास पे दिखाया जाता है, लोगों का जिसमें इंटरेस्ट होता है वही लोग देखते हैं। ये फेक पर्सनालिटी, फेक करिश्मा, इससे बाहर आना चाहिए। आपने एक वीडियो लगाई है, सुबह उठ के आप उसके व्यूज़ देखते हैं तो शायद 100 व्यूज़ हों, आप डिसपॉइंट हो जाते हैं। ओ हो, येलो जर्नलिज्म, यस इट इज़ देयर, लिफाफा सहाफ़ी, यस दे आर देयर, और इस तरह पार्टी बन जाना। मैथ्स कॉम के स्टूडेंट अभी भी मायूसी का शिकार हैं कि हमें शायद आगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वो हमें पढ़ाया जा रहा है और जो प्रैक्टिकली हो रहा है, क्या ये दोनों चीजें बरक्स नहीं है एक दूसरे के नाम पर इस वक्त मुझे लगता है आमरीत कायम है। सहाफ़ियों की आवाज़ दबा देना, उनको खामोश करा देना, उनसे आज़ादी इज़हार राय छीन लेना, ये केओस पैदा करेगा, ये किसी किस्म की बेहतरी नहीं लाएगा, जो कि हम देख रहे हैं। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। चूँकि हमारे लोग ये देखना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है, उनको वही दिखाया जा रहा है और वही सेल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शौज़ब अली खान और आज मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट सुभान अमजद। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत मारूफ न्यूज़ एंकर रह चुकी हैं और मीडिया से इनका ताल्लुक़ है। मैम फराह इकरार साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू शौज़ब एंड सुभान। क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं हम आज? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हर एज ग्रुप के हैं। तो आपसे सबसे पहला सवाल जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि हम देखते हैं आजकल फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं या कुछ लड़कियां जो कहती हैं हमने इन्फ्लुएंसर बनना है या हम सोशल मीडिया पे आए, तो वो थोड़ा सा अपना बोल्ड पार्ट जो है ना दिखाना चाहती हैं, अपने आप को बोल्डली प्रेजेंट करना चाहती हैं। लेकिन हम आपको देखते हैं और आपकी तरह और भी माशाल्लाह जो मीडिया से रिलेटेड खवातीन हैं वो दुपट्टा करना और इस तरह पूरे अपने अबाया करके अटायर के अंदर आना, और फिर भी आप लोग जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि उनको इस चीज को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? क्या उनको उसी बोल्ड तरीके से आना चाहिए या अपने आप को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए? अपने इस्लाम के हवाले से देख लें अगर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी पर्सनल सी चॉइस होती है कि आप कैसा लगना चाहते हो, क्या ओढ़ना चाहते हो, क्या पहनना चाहते हो। उसका कंटेंट से, आपकी इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और उस पर हमें जज नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिर्फ यही चीज़ें दिखाई जा रही हैं या ऐसा लगता है कि यही चीज़ें हो रही हैं। उस प्लेटफॉर्म को खोलें तो आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं जो हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से, हमारे घरों से रिलेट नहीं करती। अभी आप मेरे साथ बैठे हैं, अभी आप यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे रोड के ऊपर, किसी मॉल के अंदर कहीं पर, तो आपको उस तरह के लिबास में ख़वातीन दिखाई नहीं देंगी। अगर नज़र आएंगी तो कोई इक्का दुक्का होंगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर नहीं है। उससे एक स्टेप आगे जाके वो एक आर्टिफिशियल शायद उन्होंने बबल क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर वो लोग रह रहे हैं और लोगों को ये दिखाना चाहते हैं। मैं अपने किसी व्लॉग में भी ये बात कर रही थी कि हम जब इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या चाहे लड़के हैं, मैं सिर्फ इसको ख़वातीन तक महदूद नहीं रखूँगी, मैं मर्द हज़रात को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको भी इसमें ऐड करूँगी। तो वो जो दिखा रहे होते हैं करोड़ों की गाड़ियाँ हैं हमारे पास, ये जी आईफोन नया आ गया है तो इसको लेना है, रेस लगी हुई है, ये फ़लाँ ब्रांड हमें पहनना है, दिस इज़ नॉट अस, और ना ये हमारी सोसाइटी है। ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया गया है और उन लोगों को भी पता है। ये सिर्फ कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। चूँकि हमारे लोग ये देखना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है, उनको वही दिखाया जा रहा है और वही सेल हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम रियलिटी के करीब रहें, कैसा भी लिबास पहने, क्या भी बात करें, लेकिन वो रियलिटी बेस्ड हो। अब मैं आपसे बैठ के वो बातें करने लगूँ, वो चीज़ें बताने लगूँ जिनका मेरा कभी तजर्बा नहीं रहा, या मैं जैसी नहीं हूँ, तो मैं फ़ेक पर्सनालिटी हूँ। Exactly. तो ये फ़ेक पर्सनालिटी, फ़ेक करिश्मा, इससे बाहर आना चाहिए और रियलिटी में रहना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, उस अच्छी चीज़ से लोगों को इन्फ्लुएंस करो, ना कि फ़ेक चीज़ों के साथ। मेरा सिर्फ यही पैगाम है। स्टोरी राइटर्स जो आजकल ड्रामास लिखते हैं, लोग करते हैं तनकीद कि ड्रामास में ये जो दिखाया जा रहा है ये गलत दिखाया जा रहा है, लेकिन लोग देखना ही वही चाह रहे हैं जो
ड्रामास पे दिखाया जाता है, लोगों का जिसमें इंटरेस्ट होता है वही लोग देखते हैं, इसी वजह से वो वायरल भी होती हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात की। और मैम पोलराइजेशन के इस दौर के अंदर जब पे मीडिया की यलगार है और जागो जा टीवी चैनल्स और मीडिया सब कुछ मिलता है, लेकिन मैथ्स कॉम के स्टूडेंट अभी भी मायूसी का शिकार हैं कि हमें शायद आगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो इसके हवाले से मैम क्या लगता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ? अच्छा सुभान, पहले तो मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे इस्लाम में कहता है कि मायूसी गुनाह है, बल्कि कुफर भी कुफर, बिल्कुल कहते हैं। तो मायूस तो होना नहीं है। आपको सबसे पहले ना अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो स्किल सीख रहा हूँ, मैं जो काम सीख रहा हूँ, इसमें मुझे आगे बढ़ना है। और उसके लिए जो हमारी यूथ मायूसी की तरफ जाती है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि आपने लेट सपोज़ आप मैथ्स कॉम पढ़ के आपने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया है। आज आपने एक वीडियो लगाई है, सुबह उठ के आप उसके व्यूज़ देखते हैं तो शायद 100 व्यूज़ हों, आप डिसपॉइंट हो जाते हैं, ओ हो मुझे तो लाख व्यूज़ आने चाहिए थे। ये आपकी गलत एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत हैं जिनके बायस आप मायूसी की तरफ चले जाते हैं। आप अपने काम को थोड़ा वक्त तो दें, थोड़ी मेहनत तो करें। आज मैं अगर आपसे पिछली जनरेशन की बात करूं, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, हम 90s में बच्चे हुआ करते थे, तो हमने बड़ी मेहनत की और उस मेहनत का फल आपको 10-12 साल के बाद जाकर मिलता है, जिसमें आपका नाम भी बन जाता है, जिसमें आपको मुनासिब पैसे भी मिलने लगते हैं, जिसमें आप ग्रो भी कर रहे होते हो, जिसमें आज भी उस जनरेशन के लोग मेहनत कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं। जो चीज़ें आपको मालूम है वो हमें नहीं मालूम, आप तो ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो मायूसी नहीं होनी चाहिए। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। जब आप अपना रास्ता चूज़ कर लेना तो फिर उसको थोड़ा वक्त दें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग देखना चाहते हैं उनको दिखाया वही जाता है, लेकिन ये हमारी चॉइस भी तो है कि हम क्या देखना चाहते हैं, हम चूज़ भी कर सकते हैं। अब एक शख्स चाहे कि उसने कोई डांस की वीडियो देखनी है तो वो उसी तरह के चैनल पे जाएगा, उसको देखेगा, फिर उसको, आपको तो पता है कि ये एल्गोरिथम जो है इन सब चीज़ों का, ये फिर आपको वही चीज़ें दिखाएगा, फिर आप उस ट्रैप में आ जाओगे। आप अच्छी चीज़ देखना चाहते हो, आप वो भी देख सकते हो। जैसे ड्रामास की चॉइस आपकी अपनी है, किसी को आपने कैसे सुनना है वो भी आपकी चॉइस अपनी है। आप किसी आलिम को सुनना चाहते हो या आप किसी कॉमेडियन को सुनना चाहते हो, किसी शायर को सुनना चाहते हो, दीप को सुनना चाहते हो, चॉइस इज़ योर्स। ये रास्ता आपका है, ये मैदान आपका है, चूज़ आपने करना है। शॉर्ट टर्म पर मत जाएं, शॉर्ट टर्म पे जाएंगे, तवक्कुआत लगाएंगे तो फिर मायूसी होगी। मेहनत करते रहें, अपना बेस्ट हर रोज़ देते रहें, तो मैं आपको ये यकीन से कह सकती हूँ कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, क्योंकि देने वाली ज़ात रब ताला की है और अल्लाह ताला कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते। जी बेशक। शॉर्टकट भी लेना चाहिए और बेबी स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना। यस। अच्छा, अपने उस टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो मेरा ये बड़ा दिलचस्प सा सवाल है, मैंने एक दफ़ा एक अपने उस्ताद से भी ये सवाल ये किया था, कर चुका हूँ ये सवाल, चूंकि भी आपका भी मीडिया से ताल्लुक है तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि हमें जो मैस कम्युनिकेशन ये जो सब्जेक्ट है, हमें पढ़ाया जाता है कि येलो जर्नलिज्म के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है जी कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी, आपने रूमर्स नहीं फैलानी, आपने ठीक बात करनी है और आपने अच्छा जर्नलिज्म प्रेजेंट करना है और फेक न्यूज़ वगैरह ये इस तरह का कुछ नहीं करना। आज के दौर में जिस तरह से हम सुनते हैं जी कि वो लिफाफे वाले सहाफ़ी, हम सुनते हैं चीज़ों के बारे में, इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं, ये चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजी आम हो चुकी है कि जी वो उस पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो उनके गीत गाता है, वो उस पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो उनके गीत गाता है। आपके ख्याल में जो हमें पढ़ाया जा रहा है और जो प्रैक्टिकली हो रहा है, क्या ये दोनों चीज़ें बरक्स नहीं है एक दूसरे के, या ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट नहीं जा रही एक दूसरे के? अच्छा, मैंने तो मैस कम्युनिकेशन पढ़ा ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि अच्छा। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी। अच्छा। उस ज़माने में इतना ज़्यादा रिवाज नहीं था। हमारे यहाँ रिवाज होते हैं ना, कभी MBA का रिवाज हो गया, जी, कभी जी। IT का रिवाज हो गया, अभी मैथ्स कॉम का रिवाज चल रहा है। तो जो चीज़ें आप बता, हमने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म सीखा, प्रैक्टिकली हमने काम करके सीखा। हम फील्ड में गए, हमने रिपोर्टिंग भी की, हमने एडिटिंग भी अपनी रिपोर्ट्स की खुद की, हमने स्क्रिप्ट भी खुद लिखे, हमने रिसर्च भी खुद की, हमने वॉइस ओवर भी खुद की। हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी मेहनत किया करते थे। अभी मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन यूथ बहुत अच्छा काम करे, इतना मुझे पता है। येलो जर्नलिज्म, येस इट इज़ देयर। लिफाफा सहाफ़ी, येस दे आर देयर। और इस तरह पार्टी बन जाना आप देख सकते हैं। आपको बड़ी क्लैरिटी से पता है कि अगर आपने इस पार्टी का स्टैंड सुनना है तो मैं फ़लाँ सहाफ़ी को सुनूंगा, अगर मैंने इस पार्टी का स्टैंड सुनना है तो मैं फ़लाँ सहाफ़ी को सुनूंगा।
تو آپ کو آپ کے سامنے چیزیں سب کلیئر ہیں. لیکن اس کیوس کے اندر آپ نے جہاں ریالٹی کو دکھانا ہے, جہاں آپ نے سچی بات کرنی ہے, مشکل ضرور ہوگا شروع میں, لیکن وہی ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, آپ کا اپنا نام بن جائے گا. لفافے کی آفر مجھے لگتا ہے پاکستان کے ہر صحافی کو ہوتی ہوگی. اب ڈپینڈ اس پر کرتا ہے کہ وہ لفافہ صحافی بننا چاہتا ہے یا نہیں بننا چاہتا. بعض اوقات جو لوگ اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کر رہے ہیں یا اس پاتھ پہ نہیں چل رہے ہیں, ان کو بھی یہ ٹیگ کر دیا جاتا ہے. کسی ایک پارٹی پہ تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری کو پسند کر رہے ہیں, کیونکہ عمومی طور پر جو تنقید ہے نا وہ حکومتوں پر ہوا کرتی ہے. جی اپوزیشن پر تو ہم تنقید نہیں کریں گے, کیونکہ اپوزیشن ہی حکومت پر تنقید کریے. پھر وہ ٹیگ کر دیتے ہیں کہ شاید آپ دوسری پارٹی کو پسند کریں. تو تھوڑا سا اس میں کامن سینس بھی آپ کو لانی ہوگی کہ کیسے آپ کو پتہ چلے کہ کون بہتر کام کر رہا ہے. صحافت اصل میں کیا ہے؟ صحافت اصل میں ہے خبر سچائی کے ساتھ آگے پہنچا دینا. پارٹی بننا صحافت نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی پارٹی کے اسپوکس پرسن بن جائیں تو پھر آپ اپنے آپ کو صحافی کہنا چھوڑ دیں اور آپ کہیں جی ببانگ دہل میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں, میں اس کی بات کروں گا. پھر آپ صحافی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. میں اپنی بات کروں تو ہم نے تقریباً ساری ہی سیاسی جماعتوں کے جلسے کور کیے ہیں. بلاول بھٹو کو جب لانچ کیا گیا وہاں میں رپورٹنگ کرنے کے لیے گئی تھی. MQM جس وقت بڑی پیک پر تھی ہم تب بھی جایا کرتے تھے. اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہم نے اس کو بھی رپورٹ کیا. اسی طرح نون لیگ کا پورا ایک ایرا ہم نے دیکھا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم حقائق کو رپورٹ کرتے رہے ہیں. لیکن اب وقت یہ آ گیا ہے کہ اگر میں جا کر نون لیگ کا کوئی جلسہ کور کرتی ہوں یا مریم نواز کی کوئی خبر دیتی ہوں تو کہہ دیں گے آپ پٹواری ہیں. اگر زمان پارک سے جا کے میں رپورٹنگ کر دیتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یوتھیاں ہیں. تو آج کی یوتھ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایک صحافی جو ہر طرح سے ہر جگہ پر جا کے رپورٹنگ کر رہا ہے, ضروری نہیں کہ وہ کسی پارٹی کا حصہ ہے. تو اپنے دماغوں کو تھوڑا کھولیں. اب دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم وہی کنویں کے مینڈک بن کے رہ گئے ہیں. تو صحافی اصل وہی ہے جو آپ کو حقیقت کے ساتھ خبر دے, اور آپ لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون صحیح صحافت کر رہا ہے. لیکن میم ایک اس کے اندر چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بولا کہ صحافی کا کام ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کرے, سچی خبر پہنچائے لوگوں کو شفاف طریقے سے. آج کل ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی طرف جا رہے ہیں لوگ, جہاں کہہ رہے ہیں چلے گئے ہوئے ہیں. آپ فیس بک کھولتے ہیں, ابھی رات کو یہ مجھے دکھا رہے تھے کہ وہ ایک پوسٹ ہے جی, وہ نون لیگ کے میڈیا سیل نے پوسٹ کی ہوئی, نیچے کامنٹس آ رہے ہیں جی وہ جی پٹواری اور برے الفاظ لکھے ہوتے ہیں, اور سارا یا PTI کی طرف چلے ہیں تو یہ جھوٹ ہے, اور یہ وہ سارا ان کے نیچے کامنٹ سیکشنز بھرے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایک تو خود کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, اور دوسرا کیا یہ صحافت کی یا میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یار ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی طرف مت جاؤ؟ یہ اس کے بارے میں کیا ویوز ہوں گے آپ کو کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ صحافی نہیں ختم کریں گے, میڈیا نہیں ختم کریں گے؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بڑا کلیئر ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے اور اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ صحافی صحافت نہیں کر رہے ہیں, پارٹی بازی کر رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی مارکیٹنگ کمپنیز بن گئے ہوئے ہیں. مختلف قسم کی سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا جن کی ذمہ داری ہے وہ ختم کرنا نہیں چاہتے, اور مجھے فیوچر میں بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ختم ہوگا, کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان چیزوں کے پر چیک اینڈ بیلنس رکھے. حکومت خود جب اس کا حصہ بن جائے اپوزیشن کے پاس وہ فائر وال لگا کے ہمارے کاروبار تباہ برباد کر رہی ہے. ہر دن ہم دیکھتے ہیں کبھی ایکس بند ہو گیا ہے, کبھی جی بند ہو گیا. تو جس کی ذمہ داری سب سے بڑی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. یہ کہنے پر بھی پھر مجھ پہ FIR ہو جائے گی دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے. لیکن دیکھیں یہ آپ نہیں چاہتے, لیکن شاید دیکھنے والے بہت سے لوگ چاہتے ہوں گے. تو یہ ہم ناکام ہو گئے ہیں, اس میں بڑی بری طرح ناکام ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا جو رول ہے وہ پلے نہیں کر رہا, اس کے اپوزٹ جا رہا ہے. صحافی کا رول ہے, صحافی کا کام ہے سچائی سامنے لانا, وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. حکومت کا کام ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا, وہ عوام ہی کے اگینسٹ ایک طرح سے کھڑی ہے. اداروں کا کام بھی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. عوام کہیں غائب ہو گئی ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ سارے اپنے انٹرسٹس کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. اور جو سچ بولتا ہے
وہی پھر میں اب کیا کہوں اس سے زیادہ. بالکل ٹھیک بات کی ہے میم نے. اور یہ ایک آپ کی اس بات کو میں اس چیز کے ساتھ سیکنڈ کروں گا. پھر یہ اگلا کوشچن لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نا صحافی صحافت نہیں کر رہے, ساری گیمز ویوز اور سبسکرائبرز کی ہے آج کل. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی بات زیادہ علمی اور ادبی, اور ٹھیک ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں نہیں یار اس کے ویوز زیادہ ہیں تو اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں, ہم اس کی بات جو ہے نا وہ سنیں. اس کے اندر یہ آ گیا کہ اب وہ جس بندے کا چینل ہے وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح, مجھے ڈالرز آ رہے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ کسی ایک پارٹی کے حق میں بات کرنے والا کوئی شخص صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سے بڑی محبت ہے اس کو, وہ اس کو ڈالرز نظر آ رہے ہیں. اور پھر جو سچ بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں, آپ تو یہ سچ بات نہیں کر رہے, آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں. تو یہ آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے صحافت کرنا بھی. اور وہی میں بتا رہی ہوں کہ حکومت اپنی ذمہ داری اور ادارے اپنی ذمہ داری اگر پورے کریں گے تو سب کچھ ٹریک پہ آ جائے گا. دیکھیں صحافیوں کی آواز دبا دینا, ان کو خاموش کرا دینا, ان سے آزادی اظہار رائے چھین لینا, یہ کیوس پیدا کرے گا, یہ کسی قسم کی بہتری نہیں لائے گا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. اسی میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ڈیوا میگزین پہ ایک پوسٹ دیکھی مریم نواز کے صاحبزادے کی. وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور بڑی ماشاءاللہ انہوں نے اچھی آواز میں اپنا تلاوت کی, لیکن اس کے کمنٹ سیکشن میں اتنی مطلب گالیاں, اپنے دادا ابو کو بھی قرآن کی تعلیم دے دو, اپنی امی کو بھی دے دو. تو مطلب یہ دیکھ کے میں اتنا پریشان ہوا کہ ہم اس حد تک بھی آگے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے نیچے بھی گالیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا نیشنل کھیل ہو گیا ہے گالم گلوچ اور بد تہذیبی کرنا. آپ کوئی بھی ایک چیز, مجھے یاد ہے کہ میں نے خان صاحب کا زمانہ تھا تو میں نے پیٹرول کی قیمت لکھ دی کہ پیٹرول اتنے روپے لیٹر. اس کے نیچے جو ماشاء اللہ سبحان اللہ قسم کے کامنٹس تھے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. تو یہ شاید مجھے لگتا ہے فرسٹریشن ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے, جو کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو جن لوگوں کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں ان کو ہم برا بھلا کہیں گے تو فرسٹریشن آپ کی ختم ہو جائے گی. یا آپ یہ سوچتے ہو کہ آج میں نے فلاں سیلیبریٹی کے کامنٹ سیکشن میں جا کے یہ کہہ دیا تھا تو دیکھا میں نے کیا کارنامہ کر دیا. تو ہم نگیٹیوٹی کی طرف بہت جلدی جا رہے ہیں, برائیوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. شارٹ ٹرم چیزیں ہو گئی ہیں ہر چیز میں, جذبات میں بھی ہم شارٹ ٹرم ہو گئے ہیں. ایک لمحے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں, دوسرے لمحے ہم کہتے ہیں کہ وی ہیٹ یو. تو یہ ٹیمپرامنٹ جو ہے نا یہ مجموعی طور پر بڑا خراب ہے. تو پھر یہ مل جل کے نا ساری چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. اور سیاست کے معاملے میں تو لیڈران نے خراب کر دیا نا یوتھ کو, کہ آپ بد تہذیبی بدتمیزی سے بات کر کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن پیدا ہو گیا ہے؟ نہیں. دلیل کہاں گئی ہے؟ کوئی دلیل سے بات کرتا ہے؟ مجھے کوئی دکھا دیں جو دلیل سے بات کرتا ہو. گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جواز, دلیل اور کوئی بھی ایسی رائے ختم ہو گئی ہے کہ آپ آرگیومنٹ میں بھی دیکھیں نا, آپ آواز اس وقت اونچی کرتے ہیں جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ نقصان دہ ہے اور بڑا دکھ دیتا ہے جب ہم اس طرح کی چیزیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. آپ نے بھی ایک بات کی کہ جی ہم ایک پل میں ہم اٹھا دیتے ہیں اور ایک پل میں ہم گرا دیتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کا ایک شعر تھا کہ کچھ حادثوں سے گر گئے محسن زمین پر, ہم رش کے آسمان تھے ابھی کل کی بات ہے. تو اب ہم اگر سائبر سیکیورٹی کی طرف آئیں یہاں پر, تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ آزادی رائے, ڈیموکریٹک ملک ہے, ہم ڈیموکریسی ہے, آزادی رائے ہے, آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں آزادی سے. سوشل میڈیا بھی آ گیا, اب پہلے تو نہیں ہوتا تھا تو لوگ اس طرح سے کھل کے اظہار نہیں کر پاتے تھے, اب میڈیم نہیں تھا نا کوئی. چونکہ اب یہاں پر جب سائبر سیکیورٹی کے کنسرنز آ گئے ہیں, کوئی بیٹھا ہوا مائک لگا کے ہمارے جیسا بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے, اپنی رائے پیش کر رہا ہے, جی کسی کے خلاف بات کر دے تو پھر کچھ دنوں بعد وہ غائب ہو جائیں اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح سے. تو کیا یہ آزادی رائے موجود ہے اس ملک میں ابھی تک, یا صرف نام کی آزادی رائے ہے؟ بڑا جنمن سوال ہے اور اس کا میں سچا جواب ہی دوں گی, اور کوئی پتہ نہیں کل آپ لوگوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بیٹھی بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. جمہوریت کے نام پر اس وقت مجھے لگتا ہے آمریت قائم ہے. ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں رہنے والے 150 سے زائد جرنلسٹ پر
مقدمے ہو چکے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے فلاں وقت میں رپورٹنگ کیوں کی, فلاں ٹاپک پر بات کیوں کی. ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ہم چونکہ میں نے کرائم انویسٹیگیشن کافی عرصے تک کی, میرا پروگرام بھی انویسٹیگیٹو تھا, تو ہم جاتے تھے اور جس کو پکڑا ہوتا تھا ملزم کو, کیونکہ وہ اس وقت تک مجرم نہیں ہوتا تھا, اس سے ہم بات کرتے تھے. اب اگر کوئی صحافی اس سے بات کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, اس پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. سائبر سے انٹرویو کرنے کی وجہ سے. ہاں, انٹرویو کیوں کیا؟ کیونکہ آپ نے پالیسی نہیں دی. اگر آپ پالیسی دیں گے چینلز کو, یا سوشل میڈیا بڑا ایمرج کر رہا ہے, وہاں پر جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کو پالیسی دیں گے کہ آپ نے ملزم کا انٹرویو نہیں کرنا, یا آپ نے صرف پولیس سے بات کرنی ہے, یا آپ نے واقعے کو رپورٹ کرنا ہے, تو ہی وہ گائیڈ لائن کے مطابق کام کرے گا. جب گائیڈ لائن نہیں ہے اور وہ کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو پکڑ لینا, اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جانا یا ایف آئی آر کر لینا, یہ کچھ جمہوری طرز عمل نہیں ہے. میں اس وقت میں پیدا تو نہیں ہوئی تھی, نہ ہی مجھے وہ زمانہ یاد ہے. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ مارشل لاء کے دور میں جب اخبار نکلا کرتا تھا تو اس میں بہت سے کالمز کے پر وائٹ وہ جو بلینکو ہوتا ہے یا جس طرح سے بھی اس کو حذف کر دیا جاتا تھا, یعنی جس وقت پیپر چھپ جاتا تھا اس کے بعد بھی اس میں سے چیزیں حذف کر دی جاتی تھیں. اب یہ ڈیجیٹل طریقے سے ہو رہا ہے تو صحافی حذف ہو جاتا ہے یہاں, تو اور کیا حذف ہونا. تو یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے, اور یہ چیزیں پھر پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ بڑا ڈی فیم کرتی ہیں. اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ ان کے حق میں بات ہو, ان کے لیے اچھا بولا جائے, تو وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرے. صحافیوں سے جنگ, اداروں سے جنگ, اپنے ہی لوگوں سے جنگ, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ آمریت میں شاید ہوا کرتا ہوگا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. مشرف صاحب کا دور تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے, لیکن ساتھ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ان کے دور میں سب سے زیادہ چینلز کھلے تھے. میں یہاں پر زرداری صاحب کی بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے 2012 میں جب اپنا پروگرام شروع کیا تھا جو سوشل ایشوز پر بیسڈ کرتا تھا, تو ہم نے بہت سے مافیاز, حکومت کی بہت سی کرپشن بے نقاب کی تھی, اور اس کے بعد ہم جلسے کور کرنے جاتے تھے. اس کے بعد ہم پی پی کے جو لیڈرس ہیں ان کا انٹرویو کرنے جاتے تھے. ہمیں تو کبھی انٹرویو دینے سے منع نہیں کیا گیا, یا ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے ایسا کیا تھا تو تم پر ایف آئی آر ہوگی. تو یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے جو شروع کر رہے ہیں, اور اس کو بعد میں پھر بھگتنا بھی پڑے گا. میم آپ نے بتایا کہ 2012 میں آپ نے جب اسٹارٹ کیا, میم ہماری بھی ہسٹری ذرا لیٹ شروع ہوئی. ہم آپ لوگ تو چھوٹے ہیں جی, آپ جینزر ہیں, بات کریں گے. تو میم جب ہم نے 2014 میں جب ہم نے میڈیا دیکھا اور ایک پارٹی کو انہوں نے مطلب بہت ہی لائم لائٹ کر کے دکھایا گیا, اس کے بعد 2019 میں ہم نے ایک میڈیا دیکھا کہ اسی پارٹی کو لائم لائٹ کی بجائے ٹھکانے لگا دیا گیا. بالکل میم, یہ جو ڈیوائڈ, یہ بھی ایک ڈیوائڈ ہے جو مین اسٹریم ڈیوائڈ ہے جی, یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کچھ. اچھا, آپ تو بعد کے بچے ہو, تو ہم لوگوں نے یہ والا زمانہ رپورٹ کرتے ہوئے گزارا نا. 2012-14 میں ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے. یہ ہوتی ہے آپ کی اوپینین میکنگ, رائے عامہ کو بلڈ کرنا. ایک دن اٹھ کے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پینسل جو ہے, یہ جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہے, یہ بلو کلر کی ہے, اور اگلے دن یہ میں بلو پینسل دکھا کے آپ کو بولوں کہ یہ بلیک ہے, تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو یہ فرق ہے. دیکھیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل, سمجھ, بوجھ سب دے رکھا ہے, فرق آپ کو کرنا ہے. اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گی جو آپ کے پچھلے سوال میں نے کی تھی کہ جس کا جو کام ہے اگر وہی کام وہ کرتا رہے گا تو ہمارا ملک بہتری کی طرف آئے گا, اچھا چلے گا. اور جن زی اور اس کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں ان کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے جن زی جو ہے نا بڑی سمجھدار ہے, اور ابھی جو اس کے بعد والے الفاظ آ رہے ہیں وہ اور زیادہ سمجھدار ہیں. وہ سوال کرتے ہیں, وہ خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں, ان کی اپنی رائے ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو شاید میں اپنے بچپن کی بات کروں تو ہمیں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ بڑے بیٹھے ہیں درمیان میں نہیں بیٹھو, یہ سوال نہیں کرو. اب بچے اپنے ماں باپ سے سوال کرتے ہیں, ہم عزت زیادہ کرتے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں, سوال نہیں کرتے. آپ لوگ سوال کرتے ہو, بس تھوڑا سا تحمل اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو مجھے لگتا ہے شاید ابھی تو عمر بھی آپ لوگوں کی ایسی ہے, وقت کے ساتھ آ جائے گا, لیکن اگر وہ بھی آپ لوگ شامل کر لیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ملک کا فیوچر بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ, اور ادارے بھی انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہوئے اپنا اپنا رول پلے کریں انشاءاللہ. میم لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر بھٹو صاحب کے دور کے اندر اگر سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا اگر
تو خیر بھٹو کو بھی پھانسی نہ ہوتی. تو بہت بہت شکریہ میم فرح اقرار صاحبہ آپ کا, اپنا وقت دیا آپ نے ہمیں. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی گیسٹ ریکمنڈیشنز ہم لے رہے ہیں, اگر آپ کوئی ہمیں گیسٹ ریکمنڈیشنز دینا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو, اللہ حافظ.